اس میں لمفیٹک گلینڈز پر حملے کا رجحان پایا جاتا ہے۔ یہ جو ہماری گردن کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے گلینڈز ہیں، یہاں بغل میں بھی آ جاتے ہیں اور پھر آ کے ہماری چھاتی کے گلینڈز میں بھی داخل ہوتے ہیں۔ ان کا گہرا تعلق پھر آگے یوٹرس تک چلتا ہے۔ اگر کسی کو یوٹرین کینسر ہو اور وقت پر یوٹرس کو ریموو نہ کیا جائے تو خطرہ ہوتا ہے کہ میموری کینسر بھی ہو جائے، خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں لمفیٹکس میں وہ داخل ہو جائے اور پھر بڑی مشکل ہو جاتا ہے اس کو قابو کرنا۔ اسی طرح پروسٹیٹ کا کینسر بھی لمفیٹکس میں داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہ مثانے کا کینسر بھی اور بہت سے کینسر ہیں جو لمفس گلینڈز میں چلے جائیں تو پھر وہ بہت زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں، ان کو قابو کرنا مشکل ہے۔ کیلکیریا کارب ایک بہت اہم دوا ہے جو کینسرس رجحانات کو روکنے میں بھی مفید ہے، اور لمفس کی بیماریوں پر اس کا بڑا اثر ہے۔ اس لیے گلینڈز لمفس کے علاوہ بھی اگر پھول جائیں، انڈیوریٹ کہتے ہیں اس کو، کریں انڈیوریشن شروع ہو جائے، ان میں پھول کر سختی آ کے تو جتنا سائز بڑا تھا وہ بیماری ہٹنے کے بعد واپس نہ جائے بلکہ وہیں ٹھہر جائے، پھر اگلی بیماری اور تھوڑا سا بڑھا دے۔ اس رجحان کو کیلکیریا دور کرتی ہے اگر کیلکیریا کا مزاج ہو۔ یہ بار بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ٹکسالی کی اس طرح دوا کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے۔ کیلکیریا کی جو علامتیں آپ کو میں نے سمجھائی ہیں، مریض ایسا ہوتا ہے، اس کی یہ شکل ہے، یہ طرز ہے، بنیادی طور پر اس میں کیلشیم کا مزاج بگڑا ہوا ہے، اس کا توازن بگڑا ہوا ہے، یہ اگر علامتیں پائی جائیں تو بیماری کا نام خواہ کینسر ہو، جو مرضی رکھ لیں، خدا کے فضل سے کیلکیریا اس پر اثر انداز ہوتی ہے اور بہت مثبت نتائج پیدا کرتی ہے۔